اسی لیے ان تمام باتوں کی روشنی میں آخری فیصلہ یہ ہے کہ نسیم سرکار مذکور پر نہ حکم کفر تھا نہ ہے۔ حضرات، حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بے قرار تھی کہ میرے ماننے والے، میرے نام لیوا، یہ گروپ بھی ہے، یہ گروپ بھی ہے، میرے مریدین میں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو بھائی بھائی رہنے کی بجائے آپس میں لڑ کیوں رہے؟ آج حضور مجاہد ملت کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ شکر ہے اے سنیو فضل خدا ہو ہی گیا۔ پورا بابا بیٹھ کرے کہ شکر ہے اے سنیو فضل خدا ہو ہی گیا۔ نا امیدی میں بھی پیدا راستہ ہو ہی گیا، پیدا راستہ ہو ہی گیا۔ انتشار اہل سنت کا سبب جو تھا، انتشار اہل سنت کا سبب جو تھا، آج اس فتنہ کا سبب فیصلہ ہو ہی گیا۔ آج الحمدللہ اہل اڑیسہ کے لیے آج کی یہ رات کسی عید سے کم نہیں ہے۔ فن کے جبل شامخ، سلطنت خطابت کے بے باک بادشاہ، استاذ العلماء، حافظ حدیث کثیرہ، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ کی مقدس بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطابت و دعوت محبت پیش کرتا ہوں۔ سارے لوگ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار ملت، فیضان مجاہد ملت، مفتی اعظم اڑیسہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، وحکم بینہم بالعدل، یہ ارشاد ہے ان تمام حضرات کے لیے، یہاں سے وہاں تک جو دیکھ رہے ہیں، اور ارشاد ہے آپ کے لیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، تم نہیں جانتے ہو تو ان جانکاروں سے پوچھو۔ یہ آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ان جانکاروں سے پوچھ لیں، اور ان سب کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کا فیصلہ عدل و انصاف سے کرو۔ یہ نہیں کہ منہ دیکھ کے کسی کا فیصلہ کیا جائے۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ جو حکم شرع آپ نہیں جانتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، تو ان لوگوں سے پوچھئے جو شریعت کو جانتے ہیں، شریعت کے احکام کو جانتے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے اے جاننے والوں، آپ جب فیصلہ کرو، جب لوگوں کو مسئلہ بتاؤ تو کسی کا چہرہ دیکھ کے مت بتاؤ، کسی کا باپ بیٹے کا لحاظ کر کے مت بتاؤ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہی بتاؤ۔ تو آج یہ علماء کرام آپ کو اللہ اور رسول کا حکم بتانے آئے ہیں، شریعت کا فیصلہ سنانے آئے ہیں۔ آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے
کہ آج 30-32 سال سے آپ کے علاقے میں نسیم سرکار کو لے کر اختلاف خوب پڑا تھا۔ اس وقت جن لوگوں نے گواہی دی اس گواہی کے مطابق بریلی شریف سے فیصلہ آیا، اس پر میں نے بھی دستخط کیا، ہندوستان کے تقریباً تمام علماء نے دستخط کیا، مگر اب اس کے برخلاف ثبوت مل رہا۔ تو جھٹ جھوٹ اور سچ ان گواہوں کے ذمے ہے، بے شک جھوٹ اور سچ ان گواہوں کے ذمے ہے۔ میرے پاس 2 آدمی داڑھی والے نمازی آئے اور بتایا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ کہہ دیا ہے تم پر طلاق، تم پر طلاق، تم پر طلاق۔ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم بتائیں کہ اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ ہو گئی۔ اس کے بعد 2 آدمی آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ انہوں نے حلالہ کر لیا ہے۔ تو اب ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ اب اس کے ساتھ دوبارہ شادی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، تو اس وقت جن لوگوں نے گواہی جا کے دی تھی اس کے مطابق علماء کرام کا فیصلہ آیا، اور اب جو گواہیاں ملی ہیں اس کے مطابق نسیم سرکار نے انکار کر دیا ہے کہ ہم نے ایسا کہا نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، تو والا دوسرا فیصلہ آئے گا۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر مجاہد اہل سنت حضرت مولانا سید علی رسول صاحب نے علماء کرام کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے دونوں طرح کی باتیں رکھی کہ آپ حضرات یہ بتائیں کہ اب کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے غور و خوض کر کے کتابوں کی روشنی میں شریعت کا فیصلہ کیا، لکھا۔ یہ صرف آپ کے لیے کہ آپ اس فیصلے کو پا کر 2 گروہ میں بٹ گئے تھے، سلام کلام شادی بیاہ جنازہ سب ایک دوسرے سے الگ ہو گیا تھا۔ ان کی روح تڑپ رہی تھی کہ سب لوگ اپنے کو سنی کہلانے والے، اللہ اور رسول کو ماننے والے، حضور مجاہد ملت کے دونوں گرو معتقد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد کہلانے والے دونوں گرو، مگر یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیسے یہ اختلاف ختم ہو اور دونوں گروپ گلے گلے ملے اور بھائی بھائی کہلائے؟ یہ سوچ کر انہوں نے دن رات ایک کر دیا، اور آج وہ دن آیا کہ انشاءاللہ آپ گلے گلے ملیں گے اور ایک دوسرے کے بھائی کہلائیں گے۔ ان کے دل میں یہ کانٹا چبھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ فرمائیں، المسلم المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا راسہ وَإِذَا اشْتَكَى رَاسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ۔ مسلمان چاہے ہندوستان کا ہو، جاپان کا ہو، سعودی کا ہو،
پاکستان کا ہو، چین اور بنگلہ دیش کا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو یوں تو مسلمان 1 ارب سے زائد ہے، 1.5 ارب کے قریب ہے دنیا میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی آدمی ہو پوری دنیا میں، 1.5 ارب آدمی مل کے ایک ہی آدمی ہے۔ یہ جاپانی، یہ پاکستانی، یہ ہندوستانی، یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں، یہ اس آدمی کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ناک ہے، کان ہے، یہ اس کے مختلف اعضاء ہیں۔ تو جب کسی انسان کی آنکھ دکھتی ہے تو سر بھی دکھنے لگتا ہے کہ نہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ جب آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سر بھی دکھنے لگتا ہے، اور جب سر دکھتا ہے تو پورا انسان ہی بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ تو یہ آپ کو الگ الگ دیکھ کر ان کے دل میں کانٹا چبھ رہا تھا، آپ الگ ہو رہے تھے، سلام کلام بند کیے ہوئے تھے، تکلیف ان کا دل محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے رات دن ایک کر کے علماء کو اکٹھا کیا اور اس مسئلے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروایا۔ وہ فیصلہ آج کا یہ سن لیجیے۔ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت۔ جو فیصلہ پہلے لکھا گیا تھا اس فیصلے میں نسیم سرکار صاحب کے اقوال کو متعین کر کے نہیں فرمایا گیا ہے کہ فلاں فلاں اقوال کفر ہے، کہ کون سا قول کفر ہے یہ اس میں نہیں بتایا۔ مجمل طور پر بعض الفاظ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فقہائے کرام کے طور پر معاذ اللہ کفر کی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ کسی چیز کی حد کو چھونا کفر کی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ فیصلے کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ فیصلے کے الفاظ ہیں معاذ اللہ کفر کی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کی حد کو چھونا اور بات ہے، اور اس کی حد میں داخل ہو جانا دوسری بات ہے۔ فیصلے میں یہ نہیں ہے کہ فقہائے کرام کے طور پر معاذ اللہ کفر کی حدوں میں داخل ہو گئے، بلکہ لکھا گیا ہے پرانا فیصلے میں کفر کی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ تو کسی چیز کی حد کو چھونا اور بات ہے، اس کی حد میں داخل ہو جانا دوسری بات ہے۔ کسی حد کو چھونا اس کے قریب ہونے کو لازم ہے، اس کے قریب ہونے کو لازم ہے۔ تو کفر کی حدوں کو چھونے کے معنی ہوئے کفر کے قریب ہو جانا۔ فقہائے کرام اس طرح کے الفاظ کے تکلم کو کبھی برید الکفر کہتے ہیں۔ برید الکفر، کفر کا قاصد ہے، کفر کا قاصد آ گیا۔ تو جب قاصد آ گیا تو جن کا خط لے کر آیا ہے ان وہ بھی آنے والے ہوں گے، آئے نہیں ہیں، آیا ہے قاصد۔ کبھی قریب من الکفر کہتے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے، کفر کے نزدیک ہے، اور کہتے ہیں کبھی مودی الی الکفر، اس طرح سے یہ پہنچتے پہنچتے کفر تک پہنچ جائے گا۔ اور کبھی کہتے ہیں یخشی علیہ الکفر، اس پر کفر کا ڈر لگتا ہے، کہیں کفر نہ ہو جائے، ہوا نہیں ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں کفر ہو جائے۔ اور متکلم جو بولا وہ لفظ اس کو توبہ استغفار کے لیے کہتے ہیں کہ توبہ استغفار پڑھ لو۔ تجدید نکاح کا حکم نہیں دیتے ہیں کہ تجدید نکاح کرو، یہ نہیں کہتے۔ ہاں، تجدید نکاح کا حکم وہاں دیتے ہیں جہاں قریب من الکفر یا یخشی علیہ الکفر نہیں ہو، تب کہتے ہیں کہ کیا کرو، تجدید نکاح کرو۔ بلکہ کفر ہونے میں اختلاف ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کفر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو فقہاء لکھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کیا کرے، تجدید نکاح بھی کر لے، جیسا کہ در مختار میں ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جس جملہ کے کفر ہونے میں اختلاف ہو اس کے بولنے والے کو
استغفار، توبہ اور تجدید نکاح کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے تحت علامہ شامی نے رد المحتار میں لکھا ہے کہ تجدید نکاح کا حکم احتیاطاً دیا جاتا ہے، لفظ احتیاطاً، جیسا کہ فصول عمادیہ میں ہے۔ اسی میں یعنی فصول عمادیہ ہی میں جملہ کی ایک تیسری قسم بھی بتائی گئی ہے، یعنی جو الفاظ ہیں تو غلط مگر کفر نہیں ہو گئے، اس کے قائل کو اپنی حالت پر برقرار رکھا جاتا ہے، مسلمان تھا تو مسلمان ہی رہے گا، تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا جاتا۔ ہاں، اس سے استغفار اور رجوع کے لیے کہا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مزید ہو کہ حد کو چھونے کے معنی حد کے اندر داخل ہونا ہی لیں گے ہم، یہ بھی اگر مان لیا جائے تو بھی لفظ ہے فیصلے میں بطور فقہا ہی ہوگا، اور جس کا ثبوت بھی یہاں ظن غالب کے طور پر ہے، جیسا کہ فیصلے میں لکھا گیا ظن غالب، یقین کے طور پر نہیں، جیسا کہ علماء نے اپنی رپورٹس میں لکھا ہے، اور فیصلے میں بھی یہی تحریر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، ظن غالب کے طور پر نہیں، یقینی طور پر بھی، یہاں تو لکھا گیا کہ ظن غالب، اور شریعت کا حکم یہ کہ اگر یقینی طور پر بھی کوئی جملہ کفری ہو اور گواہ گزر جائے 10 20 4 5 جو کم سے کم گواہ گزرے کہ فلاں شخص نے ہمارے سامنے یہ کفری جملہ کہا ہے، یہ بات کفری بات کہی ہے، اور وہ شخص انکار کر دے، مثلا کسی مسلمان نے، خدا نہ کردہ فرضی بات ہے کہ کسی مسلمان نے کہہ دیا کہ خدا نہیں ہے، تو مسلمان نہیں رہا۔ اب دو گواہ نے آ کر گواہی دیا مفتی کے پاس یا قاضی کے پاس کہ اس نے یہ کہا، مگر جو کہنے والا تھا وہ انکار کر جائے کہ میں نے نہیں کہا، تو یہ انکار ہی کو مان لیا جائے گا کہ اس نے رجوع کر لیا، سبحان اللہ، اور یہ انکار ہی توبہ ہے۔ حوالہ سنیے، پہلی کتاب ہے امام محمد کی کتاب السیر الکبیر، اس میں ہے، اور اس کی شرح لکھی ہے علامہ سرخسی نے، کب لکھی ہے؟ 490 ہجری میں، اس کی 5ویں جلد کے صفحہ 209 میں ہے۔ کیا ہے؟ دو عادل گواہ کسی کے اسلام سے پھر جانے کی گواہی دے دیں، اور قاضی ان کی گواہی پر ان کی اور ان کے بیوی کے درمیان تفریق کر دے کہ نکاح ٹوٹ گیا تمہارا، اور ورثہ کو کہہ دے کہ ان کا زمین جائیداد کا حصہ بانٹ لو۔ اس کے بعد بھی وہ شخص مسلمان بن کر آئے، اور گواہوں نے جس بات کی گواہی دی تھی کہ اس نے خدا کو نہیں مانا ہے، وہ انکار کر دے کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، تو بھی وہ مسلمان مان لیا جائے، تو بھی مان لیا جائے گا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات اس کی مانی جائے گی کہ وہ مسلمان ہے۔ گواہوں کو جھوٹا نہیں کہیں گے کہ گواہ جھوٹے ہیں، مگر بات مانی جائے گی اسی کی کہ وہ مسلمان ہے۔ تیسری کتاب امام برہان الدین کی ہے، المحیط البرہانی، جلد 8 صفحہ 417 میں ہے، اور وہ بھی لکھتے ہیں منتقا کے حوالے سے کہ کسی عورت کا شوہر اور ایک دوسرا شخص اس کے ساتھ گواہی دے کہ عیاذاً باللہ وہ عورت مرتد ہو گئی، اور وہ عورت انکار کر دے اور اسلام کا اقرار کرے، تو اس کے انکار ارتداد اور اقرار اسلام کو توبہ مان لیا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چوتھی کتاب امام ابن حمام 861 ہجری میں ان کی موت ہوئی ہے، ان کی کتاب فتح القدیر جلد 5 صفحہ 333 میں ہے، کسی مسلمان کے بارے میں مرتد ہونے کی گواہیاں گزری اور وہ اس سے انکار کیا،
تو اس انکار کرنے والے سے تعارض نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے نہیں کہ گواہوں کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا انکار ہی اس سے رجوع ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 5ویں کتاب علامہ ابن نجیم مصری کی ہے، الاشباح والنظائر، اس میں ہے کہ ارتداد سے انکار، اگر کوئی مرتد ہو جائے اور انکار کر دے تو یہی اس کے لیے توبہ ہے۔ مثلا جب کسی مسلمان کے ارتداد پر گواہیاں گزریں اور وہ انکار کرے تو اس سے تعارض نہیں کیا جائے گا اور اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ عادل گواہوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انکار ہی رجوع اور توبہ ہے۔ چھٹی کتاب ہے امام محمد بن احمد بن سانجی زادہ کی نور العین فی اصلاح جامع الفصولین۔ اس میں ہے جب کسی مسلمان کے ارتداد پر گواہیاں گزری اور انکار کرتے تو اس سے تعارض نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس انکار ہی کو رجوع اور توبہ مان لیا جائے گا۔ چھٹی کتاب ہے 7ویں کتاب ہے تنویر الابصار در مختار، اس میں بھی یہی ہے میری فتاوی عالمگیری میں تو یہاں تک ہے کہ کوئی ذمی غیر مسلم مر جائے، تھا وہ مسلمان نہیں مگر ذمی نہیں تھا، ذمی کافر تھا، تو ایک ہی عادل مسلمان مرد یا ایک ہی عادل مسلمان عورت گواہی دے کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو غسل دے کر کفن پہنائیں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہی گواہی کے گواہ پر، ایک ہی گواہ کی گواہی پر۔ یہاں تو مذکورہ بالا 7-8 کتابوں میں سے آخری کتاب کو چھوڑ کر، یعنی فتاوی عالمگیری کی چھوڑ کر، سب کی عبارتیں مسلمان کی حیات میں ہی گواہی گزرنے اور اس کے انکار کر جانے کے تعلق سے ہے، مگر آخری کتاب فتاوی عالمگیری میں تو یہ ہے کہ غیر مسلم یعنی مسلمان نہیں کافر ذمی کی موت کے بعد بھی ایک ہی عادل مرد یا عورت گواہی دے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا تو بھی کفر و ارتداد کا حکم نہیں رہے گا، بلکہ اسے مسلمان مان لیا جائے گا۔ اور یہاں آپ کے اڑیسہ میں بھدرک میں نسیم سرکار کے لیے فیصلے میں کفر کلامی و ارتداد کو پوجا، کفر کلامی ارتداد تھا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کفر فقی بھی نہیں۔ صرف قریب کفر کی بات کہی گئی تھی، صرف قریب کفر کی بات کہی گئی تھی، وہ بھی یقینی طور پر نہیں، جیسا یہ الفاظ فیصلے کے ہیں، یقینی طور پر نہیں بلکہ ظنی طور پر، جس سے انکار کی گواہی متعدد چکا گواہوں نے دی ہے تو بدرجہ اولا کفر کا حکم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اسی لیے ان تمام باتوں کی روشنی میں آخری فیصلہ یہ ہے کہ نسیم سرکار مذکور پر نہ حکم کفر تھا نہ ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ بھی بند کرے، نعرہ بند کرے، پوری بات سن لیجئے، پوری بات سن لیجئے۔ حضرات حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بے قرار تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ماننے والے، میرے نام لیوا، یہ گروپ بھی ہے، یہ گروپ بھی ہے، میرے مریدین میں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو بھائی بھائی رہنے کی بجائے آپس میں لڑ کیوں رہے؟ آج حضور مجاہد ملت کی یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ حضور مجاہد ملت کی روحانیت نے اس فقیر سے یہ کام لیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، حضور مجاہد ملت کے فیضان نے کام کیا، اور الحمدللہ کتابوں کی روشنی میں نے یہ فیصلہ لکھا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سب لوگ اب آج سے بھائی بھائی ہیں، مل کر رہیے۔ سبحان اللہ۔